بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. سورہ سبا. قوم سبا بڑی متمدن قوم تھی، متمول، کبیر کبیر، تہذیب یافتہ، اور اقوام عالم میں بڑی سر فہرست قوموں میں سے ایک قوم ہے یہ قوم سبا. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اتنا فضل فرمایا تھا کہ مشہور یہاں ان کے باغوں کا بھی ذکر ہے کہ رستے کے جو مین سڑک تھی، اس سڑک کے دونوں کناروں پر باغات تھے، اور باغات ہر قسم کے پھلوں سے اور اتنے زیادہ پھل تھے اس باغوں میں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ چلنا شروع کرتا، سر پہ ٹوکرا رکھ کے تھوڑا سا راستہ طے کرے پیدل، تو جو گرنے والے پھل تھے ان پھلوں میں ٹوکرے بھر جایا کرتے اتنے. اور پھر ہر ایک کو پھل کھانے کی کھلی اجازت تھی، اتنا زیادہ، یعنی کہ پورے ملک کے لیے بھی جو ہے وہ پھل پڑے. اور ایک بڑا مرکزی کیمپ تھا ان کا، جسے پورے ملک کو یہ سیراب کرتے تھے. بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے. اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگے، جب اللہ کی نافرمانی میں لگے، اللہ یہ بتاتا ہے میں نوازتا بھی ہوں جب میری نافرمانی پر آ جاؤ اور انہیں پر کمر بستہ رکھو. ایک ہوتا نہیں صرف نافرمانی کر لینا بات نہ چھوڑ دے کہ اس پر کمر بستہ ہو جاتا. تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میری پکڑی بڑی سخت ہوا کرتی ہے. تو انہیں حال یہ ہوا کہ وہ فارسلنا علیہم سیل الحریم عربی، وہ کیمپ کا عذاب جو ہے ان پر جو ہے وہ سیلاب کی شکل میں وہ ایک چوہا آج جس نے سوراخ کر دی، کیمپ کمزور ہوا، ٹوٹ گیا، پورا ملک جو ہے اس کے اندر ڈوب گیا. اتنا بڑا کیمپ تھا وہ، تو تباہی بربادی کیا ان کا نصیب بن گئی. اللہ فرماتا ہے فجعلناہم احادیث، ہم نے بھولی بسری باتیں کسے کہانیاں بنا دی. اب ان کا نام و نشان کسے کہانیوں میں، باقی وہ مٹ چکے ہیں سارے کے سارے. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِنْهُمْ. ان لوگوں نے ابلیس کی پیروی کی تھی، ماں تھوڑے سے لوگوں کی، باقیوں نے ابلیس کی پیروی کی تھی. ابلیس کی جو بات تھی اس کے مطابق جو سچی ہوئی، ابلیس نے کو گمراہ کیا اور یہ لوگ تباہ و برباد ہوئے. تو فرمایا کہ اگر ابلیس کی باتیں مانو گے، جو اتنی ترقی یافتہ قوم تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی. ایسے ہی حالات ہمارے اوپر بھی آ جائیں گے. تمہاری ترقیاں، تمہارے یہ جو اسباب ہیں تمہارے کام آنے والے نہیں. سورہ فاتر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم اللہ کے در کے فقیر ہو. ہر ایک اللہ کے در کا محتاج، اللہ کے در کا فقیر، ہر ایک، چاہے وہ ماننے والا ہے یا ماننے والا نہیں، سب اللہ کے در کے محتاج ہیں، اللہ ہی کے محتاج ہیں. چاہے کوئی مومن عام درجے کا ہے، چاہے بہت اونچے درجے کا اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ امتی ہے، چاہے اللہ کا نبی ہے، سارے کے سارے اللہ کے در کے ہیں، فقیر ہیں. اور اللہ ہی کیا فرمایا کہ واللہ هو الغنی، اللہ ہی کیا ہے، غنی ہے، الحمید، ساری تعریفوں کا سزاوار ہے. فرمایا کہ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، چاہے وہ تم سب کچھ لے جائیں، نئی مخلوق لے جائیں، سب کو تم ختم کر سکتا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے مشکل نہیں. اور ارشاد فرمایا کہ یہ یاد رکھنا کہ کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، ہر شخص نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وان تطع مصابيح حملها، وہاں پر کوئی کہے گا نہیں کہ میرے گناہ کو تھوڑا سا بوجھ اٹھا لے، پھر کسی نے اٹھانا نہیں. لہٰذا جب کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا تو پھر اپنے لیے ہر بندہ جو ہے کچھ کر کے جائے. دوسروں کی دنیا کے اندر دوسروں کے گناہ کا بوجھ کیوں اٹھاتے ہو؟ دوسروں کے کسی کی خاطر کو جرم کیوں کرتے ہو؟ جیسے اولاد کی خاطر
بیوی بچوں کی خاطر، بہن بھائیوں کی خاطر، یا کسی دوست کی خاطر نہیں، یہ میرا یہ ہمارا دوست ہے، اس کی ناجائز سفارش کر دیں گے جی، اس کو ہے قدرت لیکن ہماری سفارش چھوڑنا پڑے گا جی آپ کو اپنی، اور اس کا جرم جو ہے میں خود اپنے ذمہ لے رہا ہوں، ناجائز سفارش کر کے اسے چھڑا لیا یا رشوت دے کے چھڑا دیا اسے، کسی دوسرے کا بوجھ دنیا میں نا غلط یہ جرم اپنے خاطر نہ ڈالو، آخرت میں کسی نے کسی کا بوجھ اٹھانا، اپنے بوجھ ہر بندے نے خود اٹھانے ہیں جی۔ سورہ یاسین، اللہ اکبر، کفار نے مومن کے بارے میں بڑی عجیب بات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی دی میں سے خرچ کرو، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر ایمان والوں کے بارے میں کہنے لگے أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم ان کو دیں اگر اللہ چاہتا تو دے دیتا ہے، اگر اللہ نے نہیں دیا تو ہمارا دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے اللہ نے کو نہیں دیا تو اللہ دینا ہی نہیں چاہتا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کسی کے دماغ میں یہ بات نہ ہے کہ میرے پاس مال ہے ان کے پاس نہیں ہے، اس پر گھمنڈ نہیں کرنی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے، کوئی سوالی بندے کے سامنے آ جاتا ہے، سوال کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک آزمائش ہوتی ہے، لہٰذا بعض اوقات انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ آدمی مجرم ہے، لیکن سوال ہی کر رہا ہے نا، پھر کچھ نہ کچھ دیں گے، سوال کیا جی دیتی ہے، اس کی نیت اس کی ذمہ ہماری زندگی تو ہے ہمارے ذمہ، لیکن اس بات کا گھمنڈ نہیں کرنا کہ میرے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن پہ ہم لوگوں کے درمیان پھیر دیا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اس لیے کفار نے یہ بات کی، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ تمہیں ہم نے جو کچھ دیا ہوا ہے آج تمہارے پاس جو ہے یہ ہے، اس چیز کو ہم کیسے بچا کرتے ہیں، اس بدلاؤ کو ایک مثال سے دیکھ لو، محمد معامر ہو ننن کے سو کے خلق، کیسا تگڑا جوان ہوتا ہے پھر ہم اس کو جو ہے کپی اوپر کی طرف لے جاتے ہیں، تو بدلاؤ آیا نہیں ہے، تو سدا وہ چیز نہیں رہی، سدا یہ بھی سب کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سامنے کی چیزوں کو دیکھ کے نا تو عبرت پکڑ لیا کرو۔ سورہ صافات، اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، وَاحْشُرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ظالموں کی بیویوں کو، جن کی وہ اللہ کے پاس پر عبادت کیا کرتے ہیں، سب کو اللہ فرماتا ہے لے جاؤ اس جہنم میں، سب کو ڈال دو۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں ہے، بندگی کے لائق صرف اور صرف میں ہوں، میرے علاوہ جس قسم کی طرف تم جاؤ گے سب کے سب ناکام ہی رہو گے، کامیاب صرف وہی ہے جو توجہ اپنی بیاؤں میری طرف رکھے گا، جو اپنی توجہات ہم وقت میری طرف رکھے گا کامیاب وہی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ناکام ہے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی رسول بعدہ وعلی معصوم بعدہ، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه